883 ہجری میں حسین بن منصور نے پہلی بار فرض حج ادا کیا۔ روایت ہے کہ وہ حرم کعبہ میں داخل ہونے کی بجائے کبھی غار حرا کے سامنے، کبھی غار ثور کی بلندیوں پر، کبھی جبل رحمت پر اور کبھی منی اور عرفات میں دوپہر کی تپتی دھوپ میں تپتے پتھروں پر بیٹھے رہتے تھے۔ پھر مدینہ منورہ میں زیارت آستانہ صاحب لولاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوئے اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد واپس مکہ معظمہ پہنچے اور فرض حج تک وہیں مقیم رہے۔ مکہ معظمہ میں لوگ ان کی دعاؤں کے طالب رہتے، اس کے چہرے پر التہاب ذات کا پرتو ہوتا اور جسم پر تجشن کی کیفیت۔ 897 میں وہ اپنے بیوی بچوں کو بیضہ میں چھوڑ کر تستر چلے گئے۔ انہوں نے تستر میں صوفیانہ لباس ترک کر دیا۔ وہ ایک عام آدمی کی وضع اختیار کر کے رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع کیا، جس کا بنیادی مقصد اپنے ہی دل کے اندر خدا کی تلاش تھا۔ روایت ہے کہ بیضہ کے باغات میں انگور 10 مشقال اور سیب کی گولائی 2 بالش تک پہنچی ہے، اور یہ سب حسین بن منصور کی کرامات شمار ہوتی ہیں۔ مشہور ہے کہ وہ شیر پر سوار ہوتے تھے اور شام کو کوڑا بناتے تھے اور سردیوں کے پھل گرمیوں میں اور گرمیوں کے پھل سردیوں میں لے آتے تھے، ہوا میں ہاتھ بلند کر کے واپس لاتے۔ وہ ایسے درہموں سے بھرا ہوتا تھا جن پر قل ھو اللہ احد لکھا ہوتا تھا، اور وہ لوگوں کو ان کے اعمال اور ان کے دلوں کی باتوں سے آگاہ کرتے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن نہا کر باہر نکلے تو ایک منکر ان کے پیچھے ہو لیا اور آپ کی گدی پر زور سے ایک چپت ماری۔ آپ نے اسے پوچھا، تو نے کیوں مارا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔ آپ نے اسے کہا، اب دوبارہ ایسا کرو۔ مارنے کے لیے اوپر ہاتھ اٹھایا تو وہ سوکھ گیا۔ آپ کے قول ان الحق کے چرچے ہونے شروع ہوئے تو لوگوں نے انہیں یہ کہتے ہوا سنا کہ میں ان الحق کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ پھر ان سے یہ اشعار سنیے گا۔ مجھے تجھ پر اور اپنے اوپر تعجب ہے کہ تو نے اپنے ساتھ مشغول کر کے مجھے خود میں سے فنا کر دیا۔ مجھے خود سے اتنا قریب کہا کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ تو میں ہے۔ مجھ کو شراب محبت پلا کر کہتے ہو کہ گا نہیں، حالانکہ اگر صراط کے پہاڑوں کو وہ شراب محبت پلا دی جاتی جو مجھے پلائی گئی ہے تو وہ بھی گانے لگتے۔ آرزو یہ ہے کہ میں اس کی محبت میں مر جاؤں۔ اس کی یہ آرزو ہمارے نزدیک ہر چیز سے زیادہ آسان ہے۔ لوگوں نے جب ان سے اس قسم کی باتیں سنی تو ان کے بارے میں سوظن کرنے لگے۔ ابو القاسم بن کج نے بیان کیا ہے کہ صوفیہ کا ایک گروہ حسین بن منصور کے پاس گیا اور اس وقت دسترس میں قیام پذیر تھے۔ انہوں نے ان سے کرامات کا مطالبہ کیا۔ انہیں آتش کدے کی طرف لے گئے۔ محافظ نے ان کو روکا۔ آتش کدے کے محافظ نے ان کو روکا اور کہا، دروازہ بند ہے اور چابی معبد کے پاس ہے۔ حسین نے قفل کو جاڑا تو قفل کھل گیا۔ وہ تمام لوگ آتش کدہ داخل ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک قندیل دن رات جل رہی ہے اور بجھتی نہیں۔ محافظ نے کہا کہ اس آگ کا حصہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈالے گئے تھے، ہم اس سے برکت حاصل کرتے ہیں، اور مجوسی اس آگ کو لے کر مختلف ممالک کی طرف جاتے ہیں۔ اس سے دریافت کیا گیا، کیا کوئی اس آگ کو بجھانے کی قدرت رکھتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ سوائے عیسیٰ ابن مریم کے کوئی اس آگ کو بجھا نہیں سکتا۔ حسین نے اپنی آستین سے اشارہ کیا تو وہ قندیل بجھ گئی۔ محافظ نے قیامت آ گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس گھڑی مشرق اور مغرب میں مجوسیوں کی آگ بجھائی جائے گی۔ اس سے پوچھا گیا کہ اس کو دوبارہ کون روشن کر سکتا ہے؟ اس محافظ نے کہا، ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ اس کو وہی شخص دوبارہ روشن کر سکتا ہے جو اس کو بجھانے کی قدرت رکھتا ہے۔ پھر وہ اشکبار ہو کر حسین بن منصور سے التجا کرتا رہا۔ حسین نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی اور ایسی چیز ہے
جو آنے والے مشائخ کو پیش کی جا سکے۔ گھر کے اندر ایک صندوق تھا جس میں دینار پڑے ہوئے تھے۔ اس نے اسے کھولا اور دینار مشائخ کے حوالے کرتے ہوئے بتایا کہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ حسین نے یہ مال واپس لوٹاتے ہوئے کہا کہ آستین سے اشارہ کیا اور قندیل جل اٹھی۔ اس موقع پر لوگوں سے مخاطب ہوئے حسین بن منصور نے کہا کہ دنیا نے مجھے دھوکہ دیا اور اپنے قریب کن مناظر اور محاسن سے مجھے دھوکہ دینا چاہتی تھی۔ مجھے دنیا کی اتنی پہچان ہے کہ اللہ نے اس کے حرام کردہ چیزوں سے منع کیا اور میں حلال سے بچتا ہوں۔ اس دنیا نے میری طرف اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا، بس میں نے اس کا دایاں اور بایاں ہاتھ دونوں ہاتھ لوٹا دیے اور میں دنیا کے فریب کن محاسن کا اسیر نہ بنا۔ میں نے نکاح کا پیغام کب دیا تھا جو وصال کا ارادہ کرتا ہے، پس میں نے اس کو محتاج پایا، اس لیے میں نے اس کی لذت اسی کو حبا کر دی۔ جو چیز محتاج ہے اس سے کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ مختلف علاقوں میں آپ کے ہم نوا اور معتقد پیدا ہوئے، لیکن اس سے زیادہ شدت میں پیدا ہوئی، لہٰذا وہ مشرقی ایران میں سکونت پذیر ہوئے اور وہاں 5 برس تک تعلیمات پھیلاتے رہے۔ 1904 ہجری میں انہوں نے اپنی مریدوں کے ساتھ دوسرا فریضہ حج اور حج کے بعد ممالک اسلامیہ اور ہندوستان کی سیر و سیاحت کی اور ملتان کے راستے کشمیر گئے اور وہاں سے دیوار چین تک پہنچے۔ 1906 میں انہوں نے دوسرے مذاہب کا بھی مطالعہ کیا، بدھ مت، ہندو مت اور مانویت کے متعلق بہت سی معلومات حاصل کی۔ حلاج کی شخصیت مشرقی ادبیات اور خاص کر تصوف کی تاریخ میں ایک متنازع فیہ شخصیت ہے۔ عام طور پر حلاج کو عاشق خدا سمجھا جاتا ہے جو فنا فی اللہ اور انا الحق کہتے ہوئے دار پر جان دے دی، لیکن تعجب ہے کہ تمام مورخ اس پر بھی متفق ہیں۔ حلاج نے رنگ شعبدہ بازی میں بہت مشتاق تھا۔ سرزمین شام میں بیضہ کے گاؤں میں جہاں وہ پیدا ہوئے، اس کے کرامات مشہور ہوئیں کہ اس گاؤں میں انگور 10 مشقال کے ہوتے ہیں اور سیب کی گولائی 2 بالشت، اور یہ سب حلاج کی کرامات بتائی جاتی تھیں۔ یہ مشہور تھا کہ وہ شیر پر سوار ہو کر شام کو اپنا گھوڑا بناتا تھا اور سردیوں کے پھل گرمیوں میں اور گرمیوں کے پھل سردیوں میں پیش کرتا تھا۔ ہاتھ ہلاتا تو اشرفیوں کی بارش ہوتی جن پر قل ھو اللہ احد لکھا ہوتا۔ ابو عبداللہ بن محمد حنیف نے بیان کیا ہے کہ قید خانے میں جب وہ نماز کے لیے اٹھتا تو اس کی بیڑیاں اتر جاتی تھیں۔ کسی نے کہا تم اپنے آپ کو آزاد کیوں نہیں کر لیتے؟ اس پر حلاج نے کہا میں کوئی قیدی تھوڑی ہی ہوں۔ فقہا نے حلاج کو کہا ان الحق کی بجائے سو الحق کہو۔ اس نے جواب دیا ہما اوست۔ اس پر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اسے مار ڈالو۔ ایسے ہی اور کئی کرامات حلاج کے متعلق مشہور ہیں، لیکن کچھ تاریخدان ایسے بھی ہیں جنہوں نے اسے شعبدہ باز کہا کہ وہ راہ میں گڑھے کھود کر کہیں پانی کہیں میوہ چھپا دیتا اور پھر اپنے مریدوں کو ساتھ لے جا کر انہیں اپنی کرامات بتا کر رام کرتا تھا۔ ابن ندیم 1998 ہجری الفہرست حسین بن منصور کے قتل کے 65 سال بعد 1990 میں تالیف کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ حلاج ایک ہیلہ گر اور شعبدہ باز تھا۔ اس نے صوفیہ کے طریقے اختیار کر رکھے تھے، ان کے الفاظ بولتا اور ہر علم کا دعویٰ کرتا تھا، حالانکہ وہ اس سے خالی تھا۔ علم کیمیا البتہ کچھ جانتا تھا۔ اپنے مریدوں میں بیٹھ کر الوہیت کا مدعی اور حلول کا قائل تھا۔ سلاطین کے سامنے مذہب شیعہ ظاہر کرتا اور عوام کے سامنے صوفیوں کا مذہب، اور بیچ بیچ میں یہ بھی دعویٰ کرتا جاتا کہ الوہیت میں اس نے حلول کر گئی ہے اور وہ خدا ہے، خدا پاک برتر ہے۔ وہ شہر شہر گھومتا پھرتا تھا۔ جب اسے گرفتار کیا گیا تو ابو الحسن علی بن عیسیٰ کے سپرد کیا گیا۔ اس نے اس کے ساتھ مناظرہ کیا تو دیکھا کہ وہ علوم قرآن و سنت، حدیث، شرع اور علوم عرب سے قطعی نابلد ہے۔
اس پر علی بن عیسیٰ نے اس سے کہا کہ تمہارے لیے اپنے عبادات و فرائض کا علم حاصل کرنا اس قسم کے مراسلہ نگاری سے کہیں زیادہ مفید ہے کہ جس کی تو خود بھی سمجھ نہیں رکھتا۔ تم پر افسوس ہے، تم لوگوں کے لیے کب تک یہ محملات لکھتے رہو گے؟ تم لائق سرزنش و تنبیہ ہو۔ بعد ازاں اس کے حکم کے مطابق پولیس کی نگرانی میں اسے پہلے مشرق کی جانب پھر اسی طرح مغرب کی جانب لٹکا دیا گیا۔ اس کے بعد اسے دارالسلطنت میں لایا گیا اور زنداں میں ڈال دیا گیا۔ اس نے اپنے چرب زبانی سے علی بن عیسیٰ کو اپنے قریب کر لیا اور اس کے دل میں خیال پیدا ہو گیا کہ حسین حق بجانب ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق آغاز کار میں وہ لوگوں کو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی حاصل کرنے کی دعوت دیتا تھا۔ اس پر اس کی مخبری کی گئی اور گرفتار کر کے کوڑے لگائے گئے۔ کہتے ہیں کہ ابو محمل نوبختی نے اسے اپنے پاس آنے کی دعوت دی تو اس نے اس کے فرزادہ سے کہا کہ میں خود ایک سربراہ مذہب ہوں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ میرے متبع ہیں۔ ایک روز اس نے اپنے ہاتھ کو حرکت دی تو لوگوں پر مشک چڑھنے لگے، دوسرے مرتبہ ہاتھ ہلائے تو درہم بکھرنے لگے۔ اس پر حاضرین میں سے ایک فہیم و عقل مند شخص نے کہا، یہ تو میں وہی درہم دیکھ رہا ہوں جو یہاں رائج ہے۔ میں اور یہ تمام لوگ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں اس صورت میں تم پر ایمان لائیں گے جب تم ہمیں ایک ایسا درہم دکھائے گا جس پر تمہارے اور تمہارے باپ کا نام درج ہو۔ اس نے کہا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس قسم کا کوئی درہم تو بنا ہی نہیں۔ اس نے کہا، جو شخص غیر حاضر شے کو حاضر کر سکتا ہے وہ اس شے کو بھی بنا سکتا ہے جو ابھی تک نہیں بنی۔ پھر اسے حاجب کے سپرد کیا تو اس نے اس کو بھی دہکایا۔ اس کے بعد کتابوں میں لکھا ہے کہ میں ہی قوم نوح کو غرق اور عاد و ثمود کو ہلاک کرنے والا ہوں۔ وہ کم کھاتا تھا، بکثرت نمازیں پڑھتا تھا اور ہمیشہ روزہ رکھتا تھا۔ نفر شورا جسے شیخ صالح کہتے تھے۔ ابن حوقل 1975 میں زندہ تھے۔ ان کا سفر نامہ 1944 یعنی ابن منصور کے قتل سے 21 سال بعد شروع ہوتا ہے۔ وہ اپنے سفر نامہ میں لکھتے ہیں کہ حسین بن منصور حلاج ندا تھے، زہد و تصوف کے مدعی تھے۔ درجہ بدرجہ ان کی حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ کہنے لگے، جو شخص اطاعت الہی میں جسم کو درست کرے وہ اپنے قلب کو نیک اعمال میں مشغول رکھے اور لذات دنیوی سے کنارہ کش ہو جائے، اپنی نفس کو خواہشوں سے باز رکھے اور مقربین اور پاک فرشتوں تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر صفائی کے درجہ میں بڑھتے بڑھتے یہاں تک بڑھتا ہے کہ اس کی طبیعت بشریت سے پاک ہو جاتی ہے، بشریت کا اس میں کوئی شائبہ نہیں رہتا۔ تب خدا کی روح اس میں حلول کر جاتی ہے جس طرح حضرت عیسیٰ میں حلول کرتی تھی۔ اس وقت ہر چیز اس کے تابع فرمان ہو جاتی ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ جہاں تک خدا کا حکم نافذ ہو سکتا ہے اس کا بھی ہوتا ہے۔ اس وقت اس کے تمام افعال خدا کے افعال ہوتے ہیں۔ حلاج یہ سب کرتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ یہ درجہ اس کو حاصل ہو گیا ہے۔ ابو علی بن مسکویہ 1034 حلاج کے قتل کے تقریباً 50 سال بعد کہتے ہیں کہ وہ اپنی تصنیف تجارب الام میں لکھتے ہیں کہ لوگوں نے یہ کہہ کر حامد وزیر مملکت کی توجہ اس طرف مبذول کرائی کہ یہ شخص عوام کو گمراہ کر رہا ہے، کیونکہ لوگ اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، جنات اس کے قبضے میں ہیں اور انبیاء کی طرح معجزے دکھا سکتا ہے۔ 922 میں جب حامد نے اس کے چند مریدوں کو گرفتار کیا تو انہوں نے تسلیم کیا کہ وہ اسے خدا سمجھتے ہیں کیونکہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ جب حلاج کو قید خانے میں اس بات کی خبر پہنچی تو اس نے ان سب باتوں کا انکار کیا۔ اس کے بعد خراسان میں اس کے 2 مبلغین کو گرفتار کیا گیا جن کے نام ابن بشر اور شاکر تھے۔ ان کے قبضے میں حلاج کی تحریریں دستیاب ہوئیں اور یہ تحریریں بھی ملی کہ حج کرنے کے لیے مکہ جانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، حج گھر میں بھی ہو سکتا ہے۔
اور یہ بات حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے تحریروں سے اخذ کردہ بتائی گئی۔ مخفی طور پر اس کے عقائد کی جب تفتیش کرائی گئی تو معلوم ہوا کہ اس کی طرف جن ادعائے الوہیت کا انتساب کیا جاتا ہے وہ سچ ہے۔ اس کے بعد بہت سے اس کے قدیم احباب اور رفقائے سفر ملے جنہوں نے ہمفات اور خیالات کی تشریح کی۔ کبھی صرف صلاح و تقویٰ کا مدعی تھا، کبھی اس سے آگے بڑھ کر مجدیت کا دعویٰ کر بیٹھتا، اور اگر زیادہ جاہلوں کا مجمع ملتا تو خدا بن بیٹھتا۔ ابو ریحان البیرونی 1975 تا 1053 اپنی تصنیف آثار البقایا میں حسین بن منصور کے عقائد کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مقننہ کے بعد ایک صوفی منش جس شخص حسین بن منصور حلاج پیدا ہوا پہلے یہ مہدی بنا، وہ ایک شعبدہ باز اور پرفریب آدمی تھا۔ ہر مذہب اور ہر فرقہ کے آدمی کے سامنے اسی فرقہ اور مذہب کا خود کو بتاتا تھا، پھر یہ دعویٰ کیا کہ اس میں روح الہی حلول کر گئی ہے اور خود کو خدا کہنے لگا۔ خط میں اپنے پیروں کو لکھتا از خدائے ازلی با بندہ فلاں، اس کے مرید جواب میں لکھتے اے وہ ذات جو ہر زمانے میں مختلف قالب اختیار کرتی رہی ہے اور اب حسین بن منصور کے قالب میں ہے۔ حافظ ابو بکر احمد بن علی الخطیب البغدادی 1955 ہجری تا 1076 ہجری تاریخ بغداد میں لکھتے ہیں کہ حسین بن منصور کے بارے میں صوفیہ کرام کا اختلاف ہے۔ اکثر حلاج کو صوفیہ میں شمار نہیں کرتے۔ مقتدمین میں صوفیہ میں سے ابو العباس بن عطا بغدادی، محمد بن حنیف شیرازی اور ابراہیم بن محمد عنصر اباضی نشاپوری نے حلاج کو صوفیہ کے گروہ میں شمار کیا ہے اور ان کے کلام کو مدون کیا ہے۔ ابن عفیف نے حسین بن منصور کو عالم ربانی قرار دیا ہے۔ جو لوگ حلاج کو صوفیہ کرام میں شمار نہیں کرتے وہ اس کو شعبدہ باز اور زندیق قرار دیتے ہیں۔ بعض اصحاب نے اس بارے میں غلو سے کام لیا ہے، وہ اپنے رائے قائم کرتے ہوئے انہیں طریق تصوف میں حسن عبارت سے معمور قرار دیتے ہیں اور مختلف آراء نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ انہیں ابو منصور محمد بن احمد بن علی نتھانوی نے خبر دی کہ انہیں احمد بن محمد بن سلامتی روزی نے بتایا کہ میں نے پارس بغدادی کو کہتے سنا کہ ایک آدمی نے حسین بن منصور سے کہا مجھے وصیت کیجیے، تو آپ نے فرمایا اپنے نفس کا خیال رکھو، اگر تو اس سے حق کے ساتھ مشغول نہ رکھے گا تو وہ تجھے حق سے جدا کر دے گا۔ ایک دوسرے آدمی نے کہا مجھے نصیحت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا جہاں تک واجب ہے حق کے ساتھ رہو۔ محمد بن عیسیٰ بن عبدالعزیز نے ہمدان میں ہمیں بتایا کہ علی بن حسن نے انہیں کہا کہ میں نے ابو طیب محمد بن فرحان کو کہتے سنا کہ انہوں نے حسین بن منصور سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اولین اور آخرین کے علوم کا مرجع 4 کلمات ہیں: حب الجلیل، رب جلیل کی محبت، بعض الاقلیل، دنیا سے نفرت، تو قرآن مجید کی یا اتباع، تفسیر حال کا خوف۔ یہ 4 چیزیں ہمیں محمد بن علی نے خبر دی کہ انہیں محمد بن حسین بن موسیٰ نشاپوری نے خبر دی کہ انہوں نے عبداللہ بن شاد کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے محمد بن علی کنانی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حسین بن منصور ہدایت حال میں مکہ آئے تو ہم نے ان کوشش کر کے ان کی پیوند زدہ گٹھری دیکھی اور اس میں سے ایک جوں پکڑی، اس کا وزن نصف دانگ کے برابر تھا۔ کثرت ریاضت اور شدت مجاہدات کی وجہ سے انہیں اتنی فرصت نہ تھی کہ وہ کپڑوں کو صاف کریں۔ مسعود بن ناصر نے مجھ سے بیان کیا کہ ابن باقو شیرازی نے ہمیں بتایا کہ اس نے کہا کہ ابو عبداللہ حسین بن مراری بیان کرتے ہیں کہ ابو یعقوب نہر جوہری سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ حسین بن منصور مکہ معظمہ میں آئے تو سال بھر تک مسجد حرام کے صحن میں بیٹھے رہے، وضو اور طواف کے سوا
کسی وقت بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتے تھے۔ وہ دھوپ اور بارش کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ شام کا وقت ان کے لیے ایک روٹی اور پانی کا کوزہ لایا جاتا تھا تو وہ روٹی کے 4 لقمے لے لیتے اور پانی کا ایک گھونٹ کھانے سے قبل اور ایک بعد میں نوش کر لیتے۔ باقی ماندہ روٹی کو کوزہ کے اوپر رکھ دیتے۔ جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا تھا اس کو روٹی اٹھا کر کھلا دیتے۔ ابن باقوہ نے کہا کہ ہمیں ابو الفرواس الجوزقانی نے بتایا کہ ہم سے ابراہیم بن شیبان نے بیان کیا کہ اس نے کہا کہ میرے استاد ابو عبداللہ مغربی عمر بن عثمان مکی کے پاس گئے اور کسی مسئلہ پر گفتگو شروع ہو گئی تو دوران گفتگو عمر بن عثمان سے کہا، یہاں ایک جیل ابو قیس ایک ایسا جوان ہے جس کو ملنا چاہیے۔ ہم ان کے پاس سے اٹھ کر وہاں گئے تو دوپہر ہو چکی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ جوان دھوپ میں جیل ابو قیس کے پتھر پر بیٹھا ہوا ہے۔ چٹان پر اس نوجوان کا پسینہ بہہ رہا ہے۔ پس جب ابو عبداللہ المغربی نے اس کی طرف دیکھا تو وہ واپس لوٹ آیا۔ اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ واپس لوٹ جائیں۔ پس ہم پہاڑ سے اتر کر وادی میں آ گئے اور مسجد حرام میں داخل ہوئے تو عبداللہ المغربی نے مجھے مخاطب ہو کر کہا، اگر تم زندہ رہے تو تم دیکھو کہ اس نوجوان سے کیا پیش آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی آزمائش میں مبتلا کرے گا کہ اس کو اس کی برداشت کی تاب نہ ہوگی، کیونکہ یہ شخص اپنی غیر دانشمندی سے اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادری جتلائے بیٹھا ہے۔ ہم نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ حلاج ہے۔